ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ جب ہم ایک سیریل کلر کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک ہٹا کٹا لمبا چوڑا مرد ہوگا، غصے والا چہرہ، بڑے بڑے ہاتھ، کالی مونچھیں۔ آج کا سچا قصہ آپ کی سوچ کو بدل دے گا۔ یقیناً برائی اور شر ہر شکل اور صورت میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے جولی یاما جوزف کی کہانی۔ سن 1972 جولی یاما جوزف کی پیدائش کٹپنا کیرالا کے ایک کرسچن فیملی میں ہوئی۔ وہ 6 بچوں میں 5ویں نمبر پر تھی۔ والدین سی جوزف اور تیریس یاما کی 2 ایکڑ کی زمین تھی جس پر پورا خاندان مرچیوں کے کھیت سنبھالتا تھا۔ جولی کے باپ کی 2 راشن کی دکانیں بھی تھیں۔ ان کا اچھا کھاتا پیتا گھرانہ تھا۔ زندگی بہت خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ بچوں میں سب سے زیادہ پڑھاکو جولی تھی اور اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے 2.5 گھنٹے دور پالا شہر میں بھیجا جاتا ہے، جہاں سے وہ بیچلرز ان کامرس کی ڈگری حاصل کرتی ہے۔ وہ مزید پڑھنا چاہتی تھی اور والدین اسے کٹپنا میں یونیورسٹی میں داخلہ دلاتے ہیں تاکہ اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے والدین کا یہ رویہ بہت قابل تعریف تھا۔ سن 1997 جولی کوڈوتائی نامی گاؤں کسی رشتہ دار کی گھر بھرونی پر جاتی ہے۔ دعوت میں روئے تھامس نامی نوجوان شرکت کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں۔ روئے صرف 10ویں پاس تھا اور بے روزگار۔ جولی کے گھر والے اس رشتے سے ناخوش تھے، مگر انہوں نے جولی کی مرضی کے آگے سر جھکا لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ روئے کا خاندان مختصر سا تھا۔ والدین ٹام اور انما، چھوٹا بھائی روجو اور چھوٹی بہن رینجی۔ روجو امریکہ منتقل ہو گیا تھا اور رینجی شادی شدہ تھی۔ قریب کے شہر میں اس کا گھر تھا۔ ٹام، انما، روئے اور جولی ایک بہت بڑے گلابی رنگ کے بنگلے میں رہتے تھے۔ شادی کے 2 اور 3 سال بعد ان کے 2 بیٹے ہوئے، رومو اور رونالڈ۔ جولی کو پروفیسر کی نوکری نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکٹ میں لگ جاتی ہے۔ ہر صبح وہ ٹپ ٹاپ تیار ہو کر، اپنا ID بیج ساڑی کو لگا کر، موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بہت خوشی سے جاب پر جاتی تھی۔ پڑوسی سعیدو کا کہنا ہے کہ جولی بہت ملنسار تھی۔ جب بھی باہر نظر آتی کپڑے رسی پر ٹانگتے ہوئے یا صفائی کرتے ہوئے، وہ سب سے ہیلو ہائی کرتی، مسکرا کر بات چیت کرتی۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ جولی اور اس کی ساس انما کے درمیان جھگڑے ہوتے تھے۔ انما کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام تھا اور جولی کو لگتا تھا کہ ساسو ماں کچھ زیادہ ہی روک ٹوک کرتی ہیں۔ کچھ ساسیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ جولی اور روئے کی شادی کو 5 سال ہوئے تھے کہ جولی کی ساس انما کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ دوپہر میں مٹن سوپ پینے کے بعد انما بے ہوش ہو کر گر گئی اور کئی دن تک ہسپتال میں علاج کے باوجود 22 اگست 2002 کو جولی کی ساس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ انما کی صحت کچھ سالوں سے مسلسل گر رہی تھی، ہسپتال میں کوئی آٹوپسی نہیں کی گئی اور کرسچن ریت کے مطابق قبرستان میں اسے دفنایا گیا۔ محمد باوا، ایک اور پڑوسی، کا کہنا ہے کہ انما کی موت کے بعد گھر کا رہن سہن بدل گیا۔ جہاں پہلے مہمانوں کا پیار سے استقبال کیا جاتا تھا، پڑوسیوں کے پاس کھانا بھیجایا جاتا تھا، اب وہاں کوئی ملنے نہیں آتا تھا۔ افسردگی اور رنج کا ماحول چھا گیا اور کسی کی آؤ بھگت نہیں کی جاتی تھی۔ تقریباً 6 سال بعد 26 اگست 2008 کی تاریخ تھی اور پڑوسی محمد باوا کا کہنا ہے کہ اسے جولی کے گھر سے کسی کے شدید بیمار ہونے کی آواز آئی اور پھر جولی نے اسے مدد کے لیے گھر پر بلایا۔ جب محمد وہاں پہنچا، جولی کا سسر ٹام تھامس زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ محمد نے غور کیا کہ ٹیبل پر ایک آدھا کھایا ہوا کھیر کا کٹورا رکھا ہے۔
ٹام تھامس کو ہسپتال لے جاتے ہیں اور وہاں ایڈمٹ ہوتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ٹام تھامس کی موت دل کے دورے کی وجہ سے وارد ہوئی۔ جب باپ کی وصیت پڑھنے کا وقت آیا تو ٹام تھامس کی اولاد روئے، روجو اور رینجی کو بے حد حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ والد صاحب نے گھر اور زمینات، اپنی ساری ملکیت اپنی بہو جولی جوزف کے نام کر دی ہے۔ روئے تو خاموش رہا کیونکہ جولی اس کی بیوی تھی، مگر روجو اور رینجی بہت خفا ہوئے، بھائی اور بھابھی سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ باپ نے ان کو وصیت میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں چھوڑی۔ روجو اور رینجی کو یقین تھا کہ جولی نے جعلی کاغذات بنا کر پوری جائیداد ہڑپ کر لی ہے۔ بہرحال روجو واپس امریکہ چلا جاتا ہے، مگر خاندان میں دراریں پیدا ہو گئی تھی۔ روئے اور جولی کی ازواجی زندگی بھی مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ آئے دن ان کے جھگڑے ہوتے تھے۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ اکثر روئے شراب پی کر جولی کے ساتھ لڑتا تھا اور ان کی چیخنے کی آوازیں سارا محلہ سنتا تھا۔ 3 سال بعد 9 ستمبر 2011 ایک بار پھر جولی چلا کر اپنے پڑوسی محمد باوا کو گھر پر بلاتی ہے۔ 40 سالہ روئے تھامس کی لاش باتھ روم کے فرش پر پڑی ہوئی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ یہ کیسا ممکن ہے کہ کسی نے بھی یہ سب نوٹس نہیں کیا؟ اب تو سب کو شک ہو رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ روئے کا ماموں میتھیو منجدیل اصرار کرتا ہے کہ لاش کی آٹوپسی کروانا ضروری ہے۔ پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے کہ روئے کی موت سائنائڈ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ سائنائڈ ایک کیمیکل کا نام ہے جو اکثر کان کنی اور زیورات بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ مقدار میں اس سے کھا لیا جائے تو جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کو خودکشی قرار دیا اور مزید تفتیش نہیں کی۔ بھائی کے جنازے میں روجو اور رنجی شرکت کرتے ہیں۔ دونوں کو اپنی بھابھی پر شک تھا، جانتے تھے کہ ان کا بھائی مذہبی آدمی تھا، چرچ جاتا تھا اور خودکشی کرنا اس کے عقائد میں نہیں تھا، لیکن روجو اور رنجی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے۔ روجو ثبوت کی تلاش میں اپنے باپ کے وصیت نامے کو غور سے جانچتا ہے، ڈاکیومنٹ کو اپنے وکیل کو دکھاتا ہے۔ اس تفتیش کے دوران روجو غور کرتا ہے کہ جولی کچھ دنوں سے کام پر نہیں جا رہی ہے۔ پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ ادارہ ہڑتال کی وجہ سے بند ہے۔ روجو کو اس بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ اس نے اخبار میں ایسی خبر نہیں پڑھی تھی۔ روجو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکٹ جاتا ہے اور پوچھ گچھ کرنے پر اسے بتایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھی جولی جوزف کام نہیں کرتی۔ گھر لوٹ کر روجو بھابھی کا سامنا کرتا ہے اور جولی سب باتوں سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے یہ جھوٹ ہے، NIT والوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ روجو جب سارے خاندان والوں کو جولی کا راز بتاتا ہے، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، الٹا سب اس سے شرم کرنے کو کہتے ہیں۔ جائیداد میں کچھ نہ ملنے پر تم نے تو اس بیچاری بیوہ سے دشمنی کر لی ہے۔ روجو کی واپسی امریکہ کو ہو جاتی ہے اور معاملہ دب جاتا ہے، مگر موت نے اس خاندان کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ 24 فروری 2014 کو روئے تھامس کا ماما میتھیو منجدیل کی موت وارد ہوتی ہے۔ جولی وہاں واحد گواہ تھی۔ اس نے کہا میتھیو نے کچھ زیادہ وسکی پی لی تھی اور اچانک وہ گر پڑا۔ ڈاکٹرز نے ہارٹ اٹیک موت کی وجہ بتائی۔ اسی سال 3 مئی 2014 کو روئے تھامس کے کزن شاجو سکریا کی 2 سالہ بیٹی ایلفین ایک کرسچن تقریب میں روٹی کا ایک لقمہ کھاتے ہی مر گئی۔ پھر 11 جنوری 2016 کو شاجو سکریا کی 43 سالہ بیوی سیلی سکریا تھاماراسری ڈینٹل کلینک میں اپوائنٹمنٹ پر اپنے شوہر اور جولی کے ساتھ جاتی ہے۔ وہاں پانی کا گلاس پیتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 1 سال بعد سن 2017 شاجو سکریا نے دوبارہ شادی کر لی۔ اس کی دلہنیا کے نام کا اندازہ لگائیں۔ جولی نے اس سے شادی کر لی؟ یہ عورت تو ہر کسی کو تنکے کی طرح راستے سے ہٹا رہی ہے کیا؟ یہ شادی خاندان میں کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی اور روجو نے انڈیا آ کر پولیس اسٹیشن میں جولی کے خلاف رپورٹ درج کرا دی۔ روجو امریکہ کا سٹیزن تھا اور پولیس نے اس کی بات سن لی۔ پھر
روجو نے ہسپتال جا کر اپنے بھائی روئے کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کاپی مانگی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ روئے کے پیٹ میں چاول اور چھولے کا سالن تھا، لیکن روجو کو یاد تھا کہ جولی نے سب کو کہا تھا کہ روئے نے آملیٹ کھایا تھا۔ مزید تحقیقات کرنے پر جولی کے کئی جھوٹ پکڑے گئے۔ پولیس افسران نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکٹ میں تفتیش کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ جولی نے وہاں کبھی بھی پروفیسر کی حیثیت سے کام نہیں کیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ کے رجسٹرار لیفٹیننٹ کرنل پنکج اکشان نے اس بات کی تصدیق کی اور یہ بھی انکشاف کیا کہ جولی نے M.Com حاصل نہیں کیا تھا۔ اس کا شناختی کارڈ نقلی تھا، ماسٹرز کی ڈگری بھی جعلی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 14 سال تک جولی نے وہاں نوکری کرنے کا ڈھونگ کیا تھا۔ گھر سے NIT جانے کا کہتی تھی، وہاں پہنچ کر کبھی کبھار کینٹین سے چائے خرید کر وہاں سے نکل پڑتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ بازاروں میں پھرتی تھی، سبزی منڈی اور بیوٹی پارلر جا کر وقت گزارتی تھی۔ ہر چند ہفتے بعد اپنے بھائیوں سے پیسے ادھار مانگتی تھی اور گھر میں یہی پیسے دکھا کر کہتی تھی، میری تنخواہ کے پیسے ہیں، جہاں مرضی ہوگی خرچ کروں گی۔ اکتوبر 2019 پولیس کی فورینزک ٹیم جولی کے خاندان کے 6 مردوں کو قبر سے نکالتی ہے اور ان کا تفصیل سے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ سب کے پیٹ میں سائنائڈ پایا گیا۔ 15 اکتوبر 2019 جولی یاما جوزف کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور جلد جولی نے خاندان کے 6 افراد کو قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے گھر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے ساس سسر کے کھانے میں سائنائڈ ملایا تھا۔ کچھ سال بعد جولی کے تعلقات جب روئے کے ساتھ بگڑنے لگے، روئے سارا دن گھر میں بیٹھ کر شراب پیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی بینائی پہلے سے کمزور تھی اور اب وہ ایک آنکھ سے اندھا بھی ہو گیا تھا۔ جولی کو لگا یہ آدمی شوہر کم پاؤں میں بیڑی ہے، تو اس نے روئے کو بھی مار ڈالا۔ آئی باری ماما منجریل کی، جنہوں نے روئے کا پوسٹ مارٹم زبردستی سے کروایا تھا۔ جولی نے ماما جی کی وسکی میں سائنائڈ ملا دیا اور اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اور پھر جولی کی نظر شاجو سکریا پر پڑی۔ خاموش طبیعت کا آدمی، وہ ایک اعلیٰ اسکول میں استاد محترم مانا جاتا تھا۔ جولی نے اس کی بیٹی اور بیوی کو بھی سائنائڈ دے کر راستے سے ہٹا دیا۔ یہ سائنائڈ جولی کو کہاں سے ملا؟ کوئی عام سی دکان میں تو نہیں ملتا ہوگا نا؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے۔ پولیس کی تحقیقات کے بعد 2 شخص گرفتار کیے گئے، MS میتھیو اور پراجی کمار۔ پراجی ایک سنہار تھا اور میتھیو دکان کا نوکر، جولی کا رشتہ دار بھی تھا۔ میتھیو کا کہنا ہے کہ ان دونوں نے 5,000 روپے اور 2 شراب کی بوتلوں کے بدلے میں سائنائڈ کی بوتل جولی کو دی تھی۔ جولی نے بتایا تھا کہ اسے گھر میں چوہے مارنے ہیں۔ اور شاجو پر کسی کو شک کیوں نہیں ہوا؟ شاجو نے جولی کی گرفتاری کے فوراً بعد ڈیورس لے لیا تھا۔ شاجو کا کہنا ہے کہ وہ جولی کے قاتلانہ ارادوں سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ فی الحال جولی کوڑی کوٹ ڈسٹرکٹ جیل میں قید ہے۔ کارروائی جاری ہے، مگر کووڈ-19 کی وجہ سے عدالتی مقدمات میں تاخیر ہوئی ہے۔ اگر جولی کو 6 قتل کا مجرم قرار دیا جائے گا تو اسے عمر قید یا سزائے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستوں، یہ تھی جولی یاما جوزف کی کہانی۔ ہمارے چینل کو سپورٹ کریے، خوش رہیے اور محفوظ رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، ورنہ